میں پوری امت مسلمہ کو ماہ رمضان المبارک کی آمد کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ مولا علی علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم اپنے کردار کو ایسا بناؤ کہ لوگ تم سے ملنے کے مشتاق رہیں، واہ، اور جب تم مر جاؤ تو تمہارے اوپر آنسو بہائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی کسی کتاب کا حوالہ نہیں دے رہا، صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی روایت پیش کر رہا ہوں کہ رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ وہ اللہ کے نبی جو اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتے، وما ينطق عن الهوى، کہ جب تک خدا کا حکم نہ ہو۔ اور اللہ نے کیا ارشاد فرمایا قرآن مجید میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ اور ایک موقع پر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کے نبی دیں وہ لے لو، جسے منع کر دیں اس سے رک جاؤ۔ تو مائنڈ سے رسول خدا بتا گئے، ہم کہا کہ تم میں سے ایک مومن، ایک مسلمان وہ ہے کہ جو دوسرے مسلمان کا بھلا چاہے اور کبھی دوسرے مسلمان سے حسد نہ کرے۔ بخاری و مسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ انہوں نے کہا کہ جیسے جنت میں جانے کے لیے انسان کا مسلمان ہونا ضروری ہے، اسی طرح ایک مومن کا دوسرے مومن کو دوست رکھنا ضروری ہے۔ اللہ اگر وہ ایک مومن دوسرے مومن کو دوست نہیں رکھے گا، گویا وہ جنت کی خوشبو سے بھی دور ہوگی۔ اللہ تو میں اپنا مائنڈ سیٹ یا تو ظاہری دنیا کے لوگوں کو دیکھتے ہوئے بنا لوں، ایک گلیمر دنیا میں چلا جاؤں، ایک فیشنیبل دنیا میں چلا جاؤں، میں فقط اپنا سوچوں، دوسرے کو میں نظر انداز کر دوں، ایک مائنڈ سیٹ یہ ہے۔ لیکن اگر میں اپنے مائنڈ سیٹ کو قرآن، اہل بیت، خدا کی بتائی ہوئی تعلیمات سے لوں گا تو میں اپنا مائنڈ سیٹ ویسے کر لوں گا کہ جو تعلیمات قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی ہیں، تو پھر میرے اندر اخوت بھی آئے گی، میرے اندر بھائی چارہ بھی آئے گا، اور فقط ماہ رمضان المبارک میں نہیں آئے گا۔ مولا علی علیہ السلام کا ایک اور ارشاد آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی بھی کام کو کرنے کا فقط کوئی مہینہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کام کو مکمل کرنے میں آپ کی نیت ہوتی ہے۔ اب وہ نیت ماہ رمضان المبارک میں آپ کریں یا کسی بھی وقت کریں، نیت بہتر ہوگی تو ہمارا مائنڈ سیٹ اس انداز سے چلے گا کہ جو اسلامی تقاضوں کو ذہن میں رکھ کر ہم عمل کریں گے۔ اور جب ہمارے ذہن میں اسلامی تقاضے آئیں گے تو ہم کسی مسلمان کو کمتر نہیں سمجھیں گے، بلکہ سب کو ساتھ لے کر چلیں گے، کیونکہ یہی تعلیمات خدا ہے اور یہی تعلیمات قرآن ہے۔